The Israeli attack against Iran is an alarm bell, not only for Pakistan, but for all those Arab countries that are targets of Israel. The Greater Israel Plan is a threat for international peace. Like it or not, Israel is definitely running a spy network in Pakistan with the help of India, and their ultimate target is destabilization of Pakistan and destroying its nuclear facilities. नाजरीन काम इसराइल ने ईरान पर जिस तरीके से बमबारी शुरू की और तकरीबन 90 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ईरान के बशमूल जो आर्मी चीफ थे और 9 साइंसदान थे, यानी बहुत कीमती जानें जो हैं वो इसराइल ने ज़ाया की। और फिर रिटेलिएशन में ईरान ने जो हमला किया तो वहाँ पे भी तबाही मच गई। इसी तमाम पस मंज़र में इस बात को जहन में रखते हुए कि इसराइल और ईरान का ये जो मामला है ये इतना सादा नहीं है जितना नज़र आ रहा है। यानी इसके बाद किसका नंबर आना है, यानी अगर खुदा न खास्ता ईरान हार जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान का नंबर अटल है। ये बात कोई आम आदमी नहीं बल्कि हामिद मीर साहब बता रहे हैं। गो के उनका ये जो बयान है या जो उनका ये जो विलाग है ये इंग्लिश ज़ुबान में है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको आखिर में सम अप करके आपको बताऊं, इसका पूरे का पूरा जो माफी ज़मीर है वो मैं आपको बताऊंगा। आप जरा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। Many people in the Western media ask me a question. They ask me that why majority of the Pakistanis are supporting Iran against Israel, despite the fact that Iran attacked Pakistan last year. So today, I would like to respond this question. The Israel-Iran war is a matter of great concern for all those who believe that this regional war can ultimately push us towards a third world war. Israel started this war in the name of destroying the nuclear capability of Iran. But what about the nuclear capability of Israel? Is it not a fact that one Israeli minister threatened to drop a nuclear bomb over Gaza last year? Israeli Prime Minister Netanyahu announced to suspend his minister, but after a few hours, Netanyahu backed down. There was no hue and cry against Israel by the International Atomic Energy Agency or the United Nations or from any other international bodies on this nuclear threat made by an Israeli minister. This hypocrisy encouraged Israel to attack Iran on June 13, 2025. And after the retaliatory missile attacks from Iran, the whole region is heading towards a big war. Actually, it is heading towards a third world war. In May 2025, when India attacked Pakistan, the Iranian regime never took a clear stand in support of Pakistan. This is a fact. There is a history of problem between Iran and Pakistan. We know that Iran attacked some allegedly terrorist hideouts in Pakistani province of Balochistan in 2024 in violation of the international law. Pakistan responded to the Iranian attack immediately and claimed that Pakistan also targeted terror training camps in Iran. But immediately after those attacks, both countries engaged each other, and after some time, the situation was normalized. So this is the brief history of a recent problem between the two countries. Now, come to May 2025. In May 2025, after the Indian attack on Pakistan, the Iranian foreign minister tried to mediate between India and Pakistan, and he visited Pakistan, and then he also contacted the Indian authorities. But he was literally abused in Indian media by some people who are very close to the Indian government. In June 2025, when Israel attacked Iran, Pakistan took a very clear stand in support of Iran. Now, it's not only Pakistan. You can see from Saudi Arabia to Turkey and from Algeria to Malaysia, almost all the Muslim countries are standing with Iran. What is the reason? Many Muslim countries in the Middle East also have reservations on the nuclear program of Iran. But they know that the Israeli attack on Iran has nothing to do with the nuclear program. Israel is determined to expand its borders by occupying all Palestinian territories
Lebanon, Syria, Iraq, and Jordan, including some parts of the Egypt. The map of this plan is also available, and the name of this plan is Greater Israel Plan. This plan can provide access to Israel to the borders of Turkey and Saudi Arabia. And this is a matter of great concern, not only for the Pakistani government, but many Pakistani citizens who have very close links with Turkey and Saudi Arabia. This is not different from Akhand Bharat Plan, which is also called Greater India Plan. And the map of this Indian plan is also available, and it is hanged in the Parliament of India. The recent Iran-Israel war broke the myth of Israel's military might. It was a myth that Israel is a very strong country. No doubt that Israel successfully killed the top military leadership of Iran in just a few hours because their intelligence system is very strong. But the retaliatory missile attack from Iran breached the Iron Dome of Israel. The whole world watched the rain of Iranian missiles targeting many Israeli cities. And that's how the myth of Iron Dome was broke. It was shattered. Pakistan cannot remain neutral in this situation because Israel was the only open ally of India in the May 2025 war between India and Pakistan. Indian Prime Minister Narendra Modi declared Netanyahu his best friend many times. And I believe that if Israel wins this war against Iran, the next target of Israel would be Pakistan. There is evidence available that Israel tried to destroy Pakistan's nuclear facilities with the help of India more than once. I have the evidence, many other people have the evidence. Israeli Prime Minister Begin wrote a letter to the British Prime Minister Margaret Thatcher in 1979 that the nuclear program of Pakistan was funded by the Colonel Gaddafi of Libya, and he wrote in his letter that the nuclear program of Pakistan was a threat for Israel. Begin wanted to use the United Kingdom against Pakistan, but he failed because the British Prime Minister Margaret Thatcher gave a very discouraging response to Israel, and I have the copy of that response. You can see it on the screen. After that, Israel approached India and offered services against Pakistan, and Indians were very happy after receiving this service from Israel. Indian magazine The Week published the whole history of joint Israel-India collaboration or Israel-India plans against Pakistan's nuclear program. It was published a few years back in 2021. Israel planned to bomb Kohota nuclear facility near Islamabad in 1982 by using the Indian air base of Udhampur, which is very close to the Pakistani border. That was the first plan. The second plan was made in 1984, but both times the information was leaked to Pakistan and the plan was not implemented. The third time, a plan to attack Pakistan's nuclear facilities was made in 1998, just a few days before the nuclear tests of Pakistan. Netanyahu was the Prime Minister of Israel at that time, and he wanted to prevent Pakistan from nuclear tests. नाजरीन कराम, कुरान में वाज़े इरशाद है कि यहूद व नसारा जो हैं ये आपके दोस्त नहीं हो सकते। आप चाहे इनके साथ जितनी भी प्यार की पींगे बढ़ाएं, ये आपके साथ दोस्ती नहीं करेंगे। ये जब भी इनको मौका मिलेगा ये आपकी जो है पीठ में खंजर ज़रूर घोंपेंगे। नाज़रीन कराम, अहमद मीर साहब जो पूरी दास्तान आपको सुना रहे थे, अंग्रेज़ी ज़ुबान में सुना रहे थे, उसका मैं जो कोशिश करता हूँ कि आपको पूरे का पूरा जो उसका जो मतमा नज़र है उनका, वो मैं आपके सामने रख दूँ, क्योंकि अंग्रेज़ी ज़ुबान में उन्होंने कहा है और उनका जो मुखातब है वो जो इंटरनेशनल सामीन है उसके लिए उन्होंने इस विलाग को इंग्लिश में किया है। तो उन्होंने कहने की ये कोशिश की है कि इंडिया और इज़राइल मिलकर पाकिस्तान की इस न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है इसके पीछे पड़े हुए हैं। यानी जिस वक्त पाकिस्तान ने शुरुआत की थी कि ये न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था हमारा, इसको अभी धमाके पाकिस्तान ने नहीं किए थे, इंडिया और इज़राइल ने। आपको याद होगा कि एक अफवाह उड़ी थी कि कोटा एटमी प्लांट पर जो है वो इज़राइल और इंडिया मिलकर एक हमला करने वाले हैं। तो उसको
چونکہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں اس وقت اپنا کام کر رہی ہوتی تھی، تو اس وقت بھرپور طریقے سے انہوں نے اس پورے کے پورے جو کنسپریسی تھی اس کو لیک آؤٹ کیا، اور یہ پوری کی پوری انفارمیشن جب پاکستان کو پہنچ گئی تو پھر اسرائیل اور انڈیا جو ہے وہ انہوں نے یہ اپنا منصوبہ ترک کر دیا، اور پھر اس کے اوپر کافی لہدے بھی ہوئی، میڈیا پہ بھی کافی بات چلی اس پہ، اور یوں پاکستان نے اپنا یہ جو ایٹمی دھماکے تھے یہ نواز شریف کے دور میں یہ کیے گئے، کس نے کیے، کس طریقے سے ہوئے، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن بہرحال پاکستان ایک نیوکلیئر ایٹامک جو ہے وہ پاور بن گیا۔ اس کے بعد سے ناظرین کرام، جیسا کہ نیتن یاہو جو ہے وہ اس کا ابھی ریسنٹلی ایک بیان جو ہے وہ آپ کی نظر سے ضرور گزرا ہوگا، جس میں وہ اعتراف کرتا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی جو پاکستان کو ایٹمی قوت بننے دیا، یعنی یہ اس وقت کی بات کر رہا ہے جب وہ پاکستان کی ایٹمی قوت کے درپے تھے انڈیا اور پاکستان مل کر۔ اب انہوں نے جو ایران پہ جو وار کیا ہے، حامد میر صاحب مزید یہ فرماتے ہیں، آگے اس کو ایلوبریٹ کرتے ہیں کہ جو ابھی ایران نے جو ریٹیلیٹ کیا ہے یا اسرائیل نے جو ایران پہ اٹیک کیا ہے، یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایران کو ایٹمی قوت نہ بننے دیا جائے، یعنی یہ پاکستان والی غلطی جو ہے وہ ایران پر دہرانا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر ایران کو یہ ایٹمی قوت بننے دیتے ہیں تو پھر ڈائریکٹ اسرائیل جو ہے وہ اس کی ہٹ لسٹ میں جو ہے وہ ایران کی ہٹ لسٹ میں آتا ہے، اور یہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے وجود کو کبھی ختم نہیں کرنا چاہے گا۔ اور دوسری طرف گریٹر اسرائیل کا جو ایک تصور ہے، جس طرح کہ احمد میر صاحب نے بتایا کہ ایک گریٹر اسرائیل کا جو کنسیپٹ ہے، اردن، لبنان اور مصر کے کچھ علاقے ملا کر اور پھر ایران کی حد تک بھی اسرائیل جو ہے وہ چاہتا ہے امریکہ کی مدد سے کہ یہ تمام کے تمام علاقے جو ہیں وہ فتح کر کے اور اپنے اندر ضم کر لے۔ اور دوسری طرف جو انڈیا ہے اس کو یہ جلد بازی ہے کہ وہ کس طریقے سے پاکستان پر اپنا تسلط قائم کرے اور پاکستان کو اکھنڈ بھارت جو ہے وہ اس میں شامل کر لے، اور پورے کا پورا ہندوستان دوبارہ جو ہے وہ ایک پیج پر آ جائے یا ایک قوت بن جائے۔ انڈیا کا کہنے کا مقصد یہ، یعنی ہمارا دو قومی نظریہ جو ہے اس کو بالکل سبوتاژ کرنے کی کوشش یہ ازل سے جاری تھی جس وقت سے پاکستان بنا تھا۔ ناظرین کا حامد میر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایران ہار جاتا ہے اس جنگ میں، ایران کو شکست فاش ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو نیکسٹ جو باری ہے وہ پاکستان کی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا کہ اس کے بعد پاکستان کی باری ہے، اور پاکستان میں حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں ایک سیاسی انتشار کا جو ہے وہ معاملہ بھی اٹھ رہا ہے، اور یہی انتشار جو ہے وہ ہمارے دشمنوں کو بہت پسند ہے۔ ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسی طرح جو ہے وہ انتشار پیدا ہوتا رہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کریں، اور وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ جس طرح کہ ابھی ریسنٹ آپ نے مودی کو دیکھا تھا، اس نے پاکستانی نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ وہ اس پورے کے پورے سسٹم سے آزادی حاصل کریں، اور وہ مودی جو ہے وہ ان کو آزادی دے گا، اور یہی جو ہے نیتن یاہو نے بھی ایرانین جو عوام ہے ان کے لیے بھی اس نے ایک پیغام جاری کیا تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ پوری کی پوری کنسپریسی تھیوری ہے، اس کو اللہ کرے ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں، جتنے بھی ہمارے جو ارباب بست و کشاد ہیں، جو ہمارے پورے کے پورے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، جس میں حکومت شامل ہے، جس میں پورے کا پورا جو سسٹم ہے وہ ہے کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لے لیں اور پورے کے پورے ملک کو متحد کریں۔ اس وقت ہمیں اتحاد کی اشد ضرورت ہے، اور یہی میسج جو ہے وہ ایک راستہ گلوب جانا چاہیے۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔